ہم اپنے قائد چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا 22 اپریل کو ایک والہانہ استقبال کریں گے کراچی ایئرپورٹ پر ٹرمینل نمبر 1 پر رات 9 بجے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب وہ موجود ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ان کے جلسے میں 30,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، کم ہی ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ یہ میں بہت کشادہ دلی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میں کشادہ دلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، کشادہ دلی کے ساتھ نہیں، میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بڑی کشادہ دلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور اس جماعت کے پاس یہاں 14 قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس پہلے 3 تھے، اب 4 ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہمارے 7 ہیں، اور ہمیں وہ کراچی میں کسی گنتی میں نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے اس باغ جناح کو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بھرا ہے، اور ہمارا جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ پنڈال میں نہیں ہو رہا ہوتا، جلسہ پنڈال کے باہر سڑکوں پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ان جلسوں میں موجود ہوتا ہے، تو جلسہ تو اتنا کوئی ان کا خاص کامیاب نہیں تھا۔ اور جب عمران کے چولوں کی، عمران کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ابھی تو صرف توشہ خانہ کیس ہے نا، جس کو یہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آصف علی زرداری صاحب پر توشہ خانہ کا کیس بن سکتا ہے، نواز شریف پر بن سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی پر بن سکتا ہے، تو عمران خان کو یہ آسمان سے اترا ہوا ہے۔ اور ان میں سے کسی شخص نے ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانے سے کوئی چیز قانون کے مطابق لی اور بیچ دی ہو۔ نواز شریف نے، یوسف رضا گیلانی نے توشہ خانے سے کوئی چیز لی اور پھر بیچ دی ہو، یہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ اس پارسا اور فرشتہ صفت وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے یہ کیا کہ تحفے ملے، کروڑوں روپے کے تحفے ملے، لاکھوں روپے میں وہ توشہ خانے سے خریدے گئے، اور خریدنے کے بعد جا کے مارکیٹ میں بیچ دیے گئے۔ سعودی شہزادی کی جانب سے دی ہوئی گھڑی ہو، کوئی نیکلس ہو، کوئی گولڈ پلیٹڈ کلیشن کوف ہو، کوئی انگوٹھیاں ہو، کوئی کف لنکس ہوں، اور پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تحفے کے طور پر حکومت میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی جو ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ان کو ملتی ہیں، اور اس کا ایک قانون ہے توشہ خانے میں جمع کرانے کا اور اس کے بعد وہاں سے خریدنے کا۔ لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ تحفہ سستے میں خریدیں اور اس کے بعد جا کے باہر مہنگے پیسوں میں بیچ دیں۔ آپ تو بہت خیر خواہ تھے ملک کے بھائی، اگر مہنگے میں بیچا تھا تو وہ پیسہ خزانے میں جمع کراتے نا، بتاتے کہ دیکھیں میں نے ملک کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں۔ لیکن جو آدمی چندہ چور ہو، جو آدمی زکوٰۃ چور ہو، وہ آدمی کیسے یہ پیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو عمران خان نے یہ کرپشن خود کی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں عمران خان نے پھنسنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا گٹھ جوڑ ہے، فرح گوگی اور عمران نیازی گٹھ جوڑ، یہ گٹھ جوڑ کے قصے جب سامنے آئیں گے تب بھی لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہ پیسہ جو فرح گوگی اور اس کا میاں لیتا تھا، وہ پیسہ کس طرح بنی گالا جاتا تھا، اور وہ پیسہ کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وزراء کے قصے تو ابھی بعد میں اور آنے ہیں۔ تو عمران خان نے کل خود جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے، اور یہ صرف اس میں کہہ دیا کہ انتقامی۔ بھائی انتقامی کیا کارروائی ہوتی ہے؟ تم نے جو کیسز بنائے تھے ان میں تو کوئی ثابت نہیں ہوا، وہ انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ اور اگر تمہارے خلاف کوئی کیس بنے گا تو انتقامی کارروائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر جھوٹے ہوں گے تو غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اگر پاک فوج کا ڈی جی ISPR آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ بھائی تم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، کہیں پر بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں امریکی سازش کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اس کے پیچھے کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے، تم نے کہہ دیا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اب فوج بھی غلط، عدلیہ بھی غلط، میڈیا بھی غلط، ساری سیاسی جماعتیں بھی غلط، 70% پاکستانی بھی غلط، اور ایک محب وطن ہے عمران خان، اور وہی جس کو سرٹیفکیٹ دے گا وہی محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں۔ عمران خان کو اس طرح ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ ڈاکٹر اسرار نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، حکیم محمد سعید نے جو باتیں کہی تھیں وہ درست تھیں، اس لیے کہ اس ملک کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے نظام کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے آئین کے لیے، اداروں کے لیے، امن و امان کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ اس وقت اس ملک کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان ہے۔ میں تو کہتا ہوں صرف عدالت کھلنی نہیں چاہیے،
عدالت کے کٹہرے میں اس کو گھسیٹ کر لے کر جانا چاہیے. آئین شکن کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا ان کو ملنی چاہیے. اس کو ملنی چاہیے, عارف علوی کو ملنی چاہیے, اسپیکر کو ملنی چاہیے, ڈپٹی اسپیکر کو ملنی چاہیے. جو شخص آئین توڑنے میں, آئین کو پامال کرنے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہے, اس کو اس کی آخری نہج تک پہنچانا چاہیے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. شیخ رشید کو ایک فن تو آتا ہے, جھوٹ ڈٹائی سے بولتا ہے اور لوگ یقین کر لیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, کبھی تھوڑا اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں شیخ رشید نے جتنی بھڑکیں ماری ہیں کوئی ایک صحیح ثابت ہوئی ہے؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے وہ بینچ بجا کے کہہ رہا تھا نا کہ ناکام ہوگی عدم اعتماد. تو پوچھیں تو نہیں پہلے اس کا سوال کا جواب لے لیں اس سے آپ. تو اس کی باتوں کو اہمیت نہ دیں, وہ ویسے ہی بس بھڑکے مارتا ہے. دوسرا, عمران اسماعیل نے جو کہا کہ کیا 5 منٹ میں شہر بند کر دیں گے, 5 منٹ میں گھر سے تو اس کو بیوی نہیں نکلنے دے گی 5 منٹ میں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر گیا کہ کراچی یا پاکستان کا کوئی بھی شہر اس طرح 5 منٹ میں کوئی بند کرا سکے. لیکن ان سب کی جو ہے نا آوازیں خشک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب بہت بڑے فنکار ہیں, یہ بین الاقوامی جگادری تھے. ان کی داستانیں سامنے جب آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا, اور آدھے تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے, اور ان کے قصے جب سامنے آئیں گے نا تو یہ شہر تو بند نہیں ہوگا, ان کا روزی روٹی جو ہے نا وہ ساری بند ہو جائے گی.